السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت تاریخی، معلوماتی اور تعلیمی ہونے والا ہے۔ آج ہم حاصل پور کی تاریخ کو تھوڑے سے ٹائم میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ 1725 میں سردار حاصل خان نے ایک چھوٹی سی بستی کو باقاعدہ آباد کیا، جس کی اب تقریباً آج کی تاریخ میں آبادی 5.5 لاکھ کے قریب ہے، لیکن اس وقت اس کی آبادی صرف 300-400 لوگ ہوا کرتے تھے۔ حاصل پور جنوبی پنجاب کا سینٹر پوائنٹ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ حاصل پور سے بہاولپور کا سفر 100 کلومیٹر ہے، بہاول نگر کا سفر 80 کلومیٹر ہے، بورے والا کا سفر 70 کلومیٹر ہے، وہاڑی کا سفر 50 کلومیٹر ہے، اور حاصل پور ایک ایسا علاقہ ہے جس کے ارد گرد کا تمام علاقہ زرعی علاقہ ہے، اور اجناس کی خرید و فروخت کا ایک بڑا مرکز بھی حاصل پور ہے۔ ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ حاصل پور سے صرف 15 کلومیٹر کی دوری پر دریائے ستلج بہتا ہے، جو کہ اس تمام پٹی کو سیراب کرتا ہے، اور دریائے ستلج کے ارد گرد جتنے بھی آبادی میں لوگ موجود ہیں وہ اسی کے نشیب کا حصہ ہیں۔ اس نشیب کا نام اکھالہ ہوا کرتا تھا۔ سردار حاصل خان کے والد کا نام سردار جوگی خان کمرانی تھا، اور اس طرح سے اس شہر کا نام نواب حاصل خان کے نام پر حاصل پور پڑا۔ جب پاکستان میں جنوبی پنجاب سے دہلی انڈیا تک تجارت کا سلسلہ شروع کرنا تھا، اور اس کے لیے ایک بہترین انفراسٹرکچر کی ضرورت تھی، جو سما سٹھا سے دہلی تک ریلوے لائن بچھا کر پورا کیا گیا، اور حاصل پور کی خوش قسمتی یہ تھی کہ حاصل پور سے صرف 1 کلومیٹر کی دوری پر یہ ریلوے لائن گزرتی تھی، اور بالآخر حاصل پور ریلوے اسٹیشن قائم ہو گیا۔ 19ویں صدی کے شروع تک یہاں پر ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا، اور کھانے کے لیے کاشتکاری کی جاتی تھی یا جانور پالے جاتے تھے جن سے دودھ اور گوشت کا کام لیا جاتا تھا، اور پانی پینے کے لیے کنوؤں کے ذریعے پانی حاصل کیا جاتا تھا۔ 19ویں صدی کے آغاز کے 15 سے 20 سال کے بعد امیر زمینداروں نے اس وقت کے 25 سے 30 لاکھ روپے لگا کر مہمان خانے اور مسافر خانے تعمیر کروائے، اور اس دور میں ایک تاریخی مسجد بھی تعمیر کروائی گئی، جو کہ ایک صوفی عالم کے دربار محمد پناہ کے ساتھ موجود ہے۔ نواب صاحب کی رہائش کے لیے ریسٹ ہاؤس اور دولت خانے بھی موجود تھے، اور اس وقت کے حساب سے پولیس اسٹیشن، ڈاک خانے کا نظام، گورنمنٹ کی سطح کا سکول، میونسپل کمیٹی بھی 1942 تک تعمیر ہو چکے تھے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو وہ ایک غریب اور بے سہارا ملک تھا، اور اس کا خزانہ خالی تھا، تو نواب آف بہاولپور نواب صادق نے 1 سال تک پاکستان کا سرکاری خرچہ اٹھایا۔ وہی نواب صاحب جب دوروں پر نکلتے حاصل پور میں انہی ریسٹ ہاؤس یا دولت خانوں میں رہائش اور آرام کرتے۔ اب چونکہ حاصل پور میں حاصل پور ریلوے اسٹیشن بھی بن چکا تھا، اور جیسا کہ غلہ منڈیاں جو کہ ریلوے اسٹیشن کے پاس موجود ہوا کرتی ہیں، تو حاصل پور کی غلہ منڈی بھی اسی طرح مارز وجود میں آئی، جو کہ ریلوے اسٹیشن کے بالکل ساتھ موجود تھی۔ پھر جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہوتا گیا، ریلوے اسٹیشن کے ساتھ اور غلہ منڈی کے ساتھ لوگ آباد ہونا شروع ہوئے۔ یہ آبادی بڑھنے کا آغاز تھا، لیکن جب 1947 میں پاکستان مارز وجود میں آیا اور انڈیا سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے، تو بہت سے لوگ حاصل پور بھی آ کر آباد ہوئے، اور پھر یہی ایک چھوٹا سا گاؤں حاصل پور ایک بہت بڑا علاقہ بن گیا، اور پھر ڈویژن اور تحصیل کی بنیادوں پر حاصل پور کو بھی تحصیل کا درجہ مل گیا، اور پھر یہاں پر تمام تحصیلی سہولتیں جو کہ تحصیل لیول کی سہولتیں ہیں مہیا ہونے لگیں۔ یہاں پر ہسپتالوں، اسکولوں، کالجز، بس اڈوں اور کھیلوں کے لیے باقاعدہ گراؤنڈز کا انتظام کیا گیا، جن کے لیے انتظامی امور میں گورنمنٹ کی طرف سے ملازمین بھی بھرتی کیے گئے۔ حاصل پور کی تاریخ کو ہم یہاں پر ہی چھوڑیں گے، اور بعد میں ہم پیش آنے والے مسائل کو اگلی ویڈیو میں پراپر ریکارڈ کریں گے، اور حاصل پور کے تمام مسائل کو اچھے طریقے سے وضاحت کریں گے۔ اب ہم بات کریں گے کہ حاصل پور سے 20 کلومیٹر دور واقع ایک ایسے تباہ علاقے کا
جو آج سے 3 سے 4 ہزار سال قبل ایک بہت ہی شاندار علاقہ ہوا کرتا تھا۔ یہ بہت امیر علاقہ تھا اور یہاں کے لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ تھی۔ ان لوگوں کے پاس اجناس وافر مقدار میں ہوا کرتا تھا، نیز ہر طرح سے اس علاقے کے لوگ خوشحال اور دولت مند تھے۔ اس علاقے کے بادشاہ کا نام ریکا تھا۔ وہ سلجھا ہوا عوام کا درد سمجھنے والا بادشاہ تھا، لیکن اس کی بیوی ایک خود غرض اور لالچی خاتون تھی۔ اس کو پیسے، دولت اور قیمتی زیوروں کا ہوس تھا، اور وہ کسی بھی انسان کو اچھا نہیں سمجھتی تھی بلکہ اپنے سے کم تر سمجھتی تھی۔ اس علاقے سے 25 سے 30 کلومیٹر دور ایک اور علاقہ تھا جو غریب تھا، محنتی تھا اور محنت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس علاقے کے لوگوں کو مفلس اور غریب بولا جاتا تھا، کیونکہ دوسرے علاقے کے مقابلے میں ان کا معیار زندگی بالکل پست تھا۔ ان کے پاس کھانے پینے کو مندے تھے، ان کا گزر اوقات بہت مشکل سے ہوا کرتا تھا۔ کبھی تو امیر علاقے والے ان کی مدد کر دیا کرتے اور کبھی ان کے کام کے عوض زیادہ معاوضہ دے دیا کرتے۔ یہ علاقہ بادشاہ ریکا کی بہن ریکی کا تھا۔ ریکی کے رحم دل اور نیک خاتون تھی اور اپنے بھائی ریکے کے علاقے میں محنت کرتی، اپنے بھائی کے گھر میں کام کاج کرتی اور اس کی گندم کی صفائی کر دیا کرتی۔ ان سب کاموں کے عوض بادشاہ ریکا اس کو اچھا معاوضہ دے دیا کرتا اور کبھی کبھار گندم بھی اس کے اور اس کے بچوں کے لیے دے دیا کرتا۔ بادشاہ کی بیگم کو شک تھا کہ ریکی چوری کرتی ہے یا مال کو آگے پیچھے کرتی ہے، یا پھر اس کا خاوند اپنی بہن کی ضرورت سے زیادہ مدد کرتا ہے۔ بہت دفعہ اس نے اپنے خاوند سے بولا کہ جب ریکی کا گزارا ہمارے رحم و کرم پر ہے تو ہم اس کو معمولی معاوضہ بھی دیتے ہیں، تو پھر اس کا گزر بسر اچھے طریقے سے کس طرح ہو رہا ہے؟ تم اس سے پوچھو اور اس کی تلاشی لیا کرو، وہ چوری کرتی ہے۔ ریکا اس کو ہمیشہ ڈانٹ دیا کرتا اور اس کو خوف دلاتا کہ تمہاری ان باتوں کی وجہ سے ہم پر عذاب آئے گا، لیکن چونکہ وہ ایک لالچی اور ہوس والی عورت تھی، وہ اپنی عادت نہ چھوڑتی اور ریکی کو آتے جاتے ذلیل و رسوا کیا کرتی کہ تم چور ہو اور تمہارے بچے چوری کے مال پر زندہ رہتے ہیں، تم لوگ ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہو، ہمارے بغیر تم لوگوں کا کوئی گزارا نہیں۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ بادشاہ ریکا نے اپنی بہن کو معاوضہ اور کچھ اجناس ضرورت سے زیادہ دیے۔ بادشاہ کی بیگم کو شک ہوا اور وہ ریکی کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور بادشاہ کو بولا کہ اس کی تلاشی کرواؤ۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا، لیکن اس روز وہ اپنی ضد کو منوانے پر اتری ہوئی تھی اور وہ بادشاہ کی ایک نہ سن رہی تھی۔ اس نے ریکی کے ہاتھ سے وہ کپڑا چھینا جس میں اجناس تھے۔ اس نے جب کپڑے کو کھولا تو اس میں سے گندم اور اجناس نیچے گر گئے۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میں نے پہلے ہی بولا تھا یہ عورت چور ہے۔ یہ ایک غریب علاقے میں رہنے والی اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کس طرح سے پال رہی ہے، اسے تو اب تک مر جانا چاہیے تھا۔ جتنے اس کے برے حالات ہیں۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا، لیکن ریکا بری طرح پھنس چکا تھا اور ریکی اس دن بری طرح ٹوٹ گئی۔ وہ پہلے بھی اس طرح کے ظلم اور تہمتیں برداشت کر چکی تھی، لیکن اس دفعہ وہ بے بس ہو گئی اور اس نے بد دعا دی کہ میں یہ بد دعا کرتی ہوں کہ نہ ریکا بچے اور نہ ریکی بچے، ریکے کا علاقہ بھی تباہ و برباد ہو جائے اور ریکی کا علاقہ بھی تباہ و برباد ہو جائے اور یہ دونوں علاقے دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ اور وہ قبولیت کا وقت تھا اور ایک مظلوم کی بہت سالوں کی بے بسی اور ذلالت کا انجام تھا کہ رب کائنات نے دونوں علاقوں کو بالکل الٹا کر دیا اور نیچے والی زمین اوپر آ گئی اور اوپر والی زمین نیچے چلی گئی۔ لوگ زندہ زمین کے نیچے دھنس گئے اور دونوں علاقے تباہ و برباد ہو گئے۔ آج ہزاروں سال بعد بھی ان علاقوں میں اگر تھوڑا سا ہاتھ سے مٹی کو کھودا جائے تو ریکے کے علاقے کے نیچے زندگی کے آثار نظر آتے ہیں۔ ان میں کمروں کا سٹرکچر، قید خانوں والے کمرے اور شہر کی بڑی باؤنڈری تک بھی نظر آتی ہے۔ اگر ریکی کے علاقے میں جائیں تو آج بھی وہاں پر ٹوٹے ہوئے مٹی کے برتن دور دور تک بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ جانداروں کی ہڈیوں کے آثار تک بھی ملتے ہیں۔
ان برتنوں کا ڈیزائن ایسا ہے جو کئی ہزار سالوں سے کسی بھی برتن پر نقش نہیں کیا گیا، نہ ہی کوئی مٹی کے برتن بنانے والا اس ڈیزائن کو جانتا ہے۔ ان برتنوں کا ڈیزائن اپنے آپ میں ایک منفرد ڈیزائن ہے جو کہ اس وقت کو اس وقت سے جدا کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک بہت بڑی قدرت والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جب جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے اور نیست و نابود فرما دیتا ہے، اور مظلوم اور بے سہارا لوگوں کی آواز سنتا ہے۔ ریکا بھی ایک نیک دل، ایماندار، منصف، اچھے دل والا اور لوگوں کا خیال رکھنے والا بادشاہ تھا، اور ریکی بھی ایک نیک صفت، دیانتدار، ایماندار، مخلص اور خوددار عورت تھی۔ لیکن بادشاہ کی بیوی ایک بری عورت تھی۔ اس کو دولت، شہرت، زیورات، پیسے اور مال کا لالچ اور ہوس تھا۔ اللہ پاک نے اس بری عورت کے ساتھ ساتھ ان دو نیک لوگوں کو اور باقی دونوں بستیوں کو بھی نیست و نابود فرما دیا۔ اللہ پاک ہم سب کی غلطیوں کو، گناہوں کو درگزر فرمائے، ہمیں معاف فرما دے، اور جانے اور انجانے میں ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، آمین۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر کافی انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل رہا ہوگا۔ کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو حاصل پور کے ریلیونٹ ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کمپلیٹلی بریف کر دی جائیں گی۔ السلام علیکم۔